بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم. جو بھی دوست آج پروگرام میں حاضر ہیں، یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے اور میزبان ساتھی انور شاکر صاحب اور محمود خان ملک کی طرف سے آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام جو ہے ٹی آئی سی میموریز کی طرف سے یادوں کے دریچے کا 78واں پروگرام ہے، جو تعلیم اسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹس مکرم چوہدری رشید احمد صاحب کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب رشید کے حوالے سے ہے. محترم چوہدری صاحب جو ہے، جو کتاب سے مجھے پتہ لگا کہ وہ لاہور کے زمانے میں تعلیم اسلام کالج سے گریجویٹ تھے. قبل اس کے کہ ہم آج کے پروگرام کی طرف بڑھیں، جو گزشتہ پروگرام جو مکرم چوہدری لطیف احمد صاحب جھومٹ کے بارے میں تھا، اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس پروگرام پر پسندیدگی کے تبصرے بھجوائے ہیں. میری درخواست یہ تبصرے جو ہیں واٹس ایپ پر بھجوانے کی بجائے آپ یوٹیوب پر بھجوائیں، وہاں اپنے کومنٹس لکھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. پروگرام کے ساتھ آپ کے تبصرے بھی جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. واٹس ایپ پر جو کچھ آپ بھیجتے ہیں وہ ظاہر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، کہ کتنی دیر تک بندہ واٹس ایپ پہ ان کو رکھ سکتا ہے. اس لیے درخواست یہی ہے کہ جو بھی کوئی تبصرہ کرے، وہ جو یوٹیوب چینل ہے جہاں پر یہ پروگرام ہے، اس کے نیچے جو ہے اسپیس بنی ہوئی ہے، وہاں پر یہ ریکارڈ دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے لائیو نشر ہوتا ہے، اس لیے جو لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا سو نکل گیا اور وہ ساتھ ہی نشر ہو گیا. اس لیے بولنے میں جو ہے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو جس میں بعد میں آپ کو تردید کرنی پڑے یا کسی دوست کو اعتراض ہو کہ جی آپ نے یہ بات کیوں یوں کی، یوں نہیں تھی. پھر تیسری بات یہ میں کہتا ہوں، پروگرام میں شامل ہر ناظر کو ہم بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور جو لائیو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ درمیان میں بول کر پروگرام کو ڈسٹرب نہ کریں. پروگرام میں شامل ہوں، پھر آپ کو موقع ملے گا اور آپ اس پر اظہار خیال کر سکتے ہیں. میں اس کو پاکستان ٹیلی ویژن چینل کا سکرین نہیں بنانا چاہتا کہ بعض دو تین لوگ بول پڑیں یا کسی کی طرف تبصرہ شروع کر دیں، ایسا ہم نہیں چاہتے. بہرحال یہ ایک میری اپنے ناظرین سے درخواست تھی، کیونکہ ہر پروگرام میں ناظرین ہمارے بدل جاتے ہیں تو یہ ہمیں بار بار جو ہے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف، جو رشید جلسہ سالانہ کے موقع پر شائع ہوئی ہے. یہ کتاب جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے، جس کو احباب جماعت سے متعارف کروانے کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ حاضر ہے. یہ کتاب چوہدری صاحب کی بیگم صاحبہ مکرمہ ناصرہ رشید صاحبہ نے مرتب اور شائع کی ہے. کتاب لکھنے اور آج پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل ہے کہ اذکروا موتکم بالخیر، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے احباب حاضرین اور غیر حاضرین کے لیے جن کے نام یاد آئے یا شکل یاد آئی آج بہت دعا کی، اور اتنی دعا کی کہ اگر خشک لکڑی پر کی جاتی تو سرسبز ہو جاتی. پھر یہ بھی فرمایا کہ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا کہ اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جائے جو انتقال کر گئے ہیں. یہ بات الحکم میں 6 مارچ کے پرچے میں جو ہے وہ درج ہے. بس ان گزارشات کے ساتھ ہم اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. شروع میں ہمارا طریق یہی کہ شخصیت سے متعارف کروانے کے لیے ہم تصاویر دکھا دیتے ہیں. ہم نے آج بھی جو کتاب میں تصاویر ہیں وہ شامل کی ہیں، کتاب لوگوں کو متعارف کرانی ہے تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتاب کو خرید کر پڑھیں اور چوہدری صاحب کے حالات زندگی سے، ایک خادم سلسلہ کے حالات زندگی سے جو ہے وہ واقف ہوں. جی محمود صاحب، آپ تصویروں دکھا سکتے ہیں اس وقت؟ ٹھیک ہے جی پلیز.
یہ وہ کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے، یہ اس کا سر ورک ہے، یہ اس کی بیک سائڈ ہے سر ورک کی. یہ رشید صاحب کے والد صاحب ہیں، بشیر احمد صاحب. جی یہ جوانی کی تصویر ہے جو سب کی. یہ ان کے بھائی ہیں دونوں، چوہدری ناصر صاحب اور چوہدری حمید احمد صاحب. یہ حضرت خلیفہ ثانی کے ساتھ تصویر ہے. یہ کتابیں موجود ہے جو چوہدری صاحب بالکل نوجوانی کی تصویر ہے چوہدری صاحب کی. حضرت خلیفہ کے ساتھ لندن کی تصویر ہے. یہ چوہدری کیپٹن ڈاکٹر بشیر احمد صاحب جو ان کے سسر تھے، ربوہ کی مشہور شخصیت ہے، ان کی تصویر ماشاءاللہ. یہ اپنے گاؤں گئے تھے جہاں ان کے دادا نے مسجد بنوائی تھی، تو انڈیا میں ہے یہ گاؤں، اور وہاں کی یہ تصویر ہے جب وزٹ کیا ہے انہوں نے. یہ فیملی میں سے کوئی آدمی جس کو تصویر کی ڈیٹیل پتا ہو وہ تبصرہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے ناظرین کو. یہ شاید کوئی پریس کانفرنس ہے یا پریس سے ملاقات ہے. جی یہ پریس کی ٹیم ہے جو چوہدری صاحب کے ساتھ آخری زمانے میں کام کر رہی تھی. اس میں سلیم اللہ کالم صاحب بھی ہیں، نصیر عارف صاحب بھی ہیں، عارف ناصر نام ہے شاید ان کا. یہ ان کی میرے تو پہلے جو پہلے پریس ٹیم تھی، صادق صاحب آپ تھے نا اس میں؟ گلنار صاحب بھی ہیں اس میں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ ہو چکی ہیں. یہ شاید جوانی کی اور خدا علیہ یا لاہور کی مجلس عاملہ کی تصویر ہے. حضرت اللہ پاشا صاحب بھی ہیں اس میں، محمود شیخ محمود ریاض صاحب، قریشی محمود، ہادی علی صاحب. بس جی اتنی تھی 19. ٹھیک چلیں، تصویر بہرحال اور بھی تھیں لیکن جتنی تصویریں زیادہ دکھائیں اتنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ. ایک تو عام طور پہ جو کتابوں کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ نام اس کتاب سے ہٹ کر رکھا گیا ہے، رجل رشید. اس کی وجہ یا اس کی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو اس لیے یہ وضاحت میں شروع میں کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے یہ فکر انہیں خط میں ان کو رجل رشید قرار دیا تھا، جو جس کے نام پر پھر یہ کتاب جو ہے وہ رکھی گئی. اس خط میں یہ خط جو ہے یہ 1/3/1983 کا ہے. ان کی بیگم صاحبہ کے نام حسب نے لکھا، رشید صاحب ماشاءاللہ قابل رشک خدمات کر سر انجام دے رہے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں. بلا شبہ یہ رجل رشید ہیں اور آپ ان کی حقیقی معنوں میں ناصرہ ثابت ہو رہی ہے. یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع طلب سری نے جہاں سے پھر ان کی بیگم صاحبہ نے یہ نام لیا ہے اس کتاب کا. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے بھی جب خلفاء کا ذکر چل ہی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر مجھے حضرت خلیفۃ الخامس کا بھی ذکر کر دینا چاہیے. اس نے اپنے اس کتاب سے متعلق انہوں نے جب ان کی بیگم صاحبہ کو لکھتے ہیں حضور کہ ان کو بڑا ملنسار اور ہمیشہ خوش مزاجی سے ملتے ہوئے پایا ہے رشید صاحب کے بارے میں. اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہجرت کے بعد ان کو جماعتی خدمت کا بھی خوب موقع ملا اور اس زمانے میں انہوں نے بچوں کی کتابیں لکھنے کے علاوہ
پریکٹس سیکرٹری کے طور پر بھی بڑے آسن رنگ میں سارے کاموں کو سر انجام دیا اور آخر دم تک اپنے آپ کو علمی کاموں میں مصروف رکھا۔ یہ حضرت خامس کا ایک ریمارکس ہے جو انہوں نے ایک خط میں دیا۔ کتاب کا تعارف یہ ہے کہ یہ 440 صفحے کی کتاب ہے جس میں 10 ابواب ہیں، جس میں پہلا باب جو ہے وہ آباء و اجداد کا سے متعلق خاندان کی تفصیل ہے، 45 صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر احمدیت کا آغاز ہے، 1899 میں وہ واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے اپنے۔ دوسرا باب جو ہے وہ عائلی زندگی کا آغاز ہے، دسمبر 1965 میں آپ کا نکاح حضرت ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ تیسرے باب میں لاہور میں جماعتی خدمت ہے۔ چوتھے باب میں لندن آمد اور ابتدائی خدمات ہیں لندن میں۔ اسی طرح پانچواں افراد خاندان میں کے تاثرات ہیں، بچوں کے تاثرات ہیں کہ کیسے وہ گھر میں رہتے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس طرح انگلستان میں مختلف عہدوں پر جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ چھٹے باب کے اندر آپ کو ملتی ہیں، جس میں بے کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو سبق آموز ہیں، جو نئے کام کرنے والوں مشعل راہ ہیں۔ ساتویں باب میں داغ ہجرت کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے اور اس میں حضرت خلیفۃ الرابع کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی قاری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، جس میں سب جو ہے جب الفضل چھپا ہے اس کے بہت سے تاریخی واقعات ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا، وہ اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ لگتے ہیں۔ جیسے الفضل کے اجرا سے پہلے اس میں 9 افراد کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، ان 9 افراد کے نام ہیں، کیسے کمیٹی نے کام کیا، کس طرح کے اجرا کے لیے فیصلہ ہوا، وہ ساری تفصیل جو ہے دلچسپ ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ 8ویں باب کے اندر سفر بیت اللہ ہے، وہ دیگر ممالک کا سفر ہے، اس میں قادیان اور مختلف ممالک میں جہاں جماعت کی نمائندگی میں بھجوایا گیا اس کی تفصیل ہے۔ پھر 9ویں باب میں علالت اور وفات کی خبریں ہیں۔ اسی طرح 10ویں باب میں جو ہے وہ خلفائے سلسلہ کی طرف سے جو شفقتیں آپ کو حاصل رہیں ان کا ذکر ہے، ان کی تفصیل ہے۔ دوستوں کے مضامین ہیں جن میں چودھری کے سینئر ارکان چودھری رشید صاحب ہیں، چودھری حادل ہیں، بشیر رفیق صاحب ہیں، صاحب ہیں، ان سب کے جو مضامین ہیں حصے میں شامل ہے۔ یہ ہے کتاب جو مطلب اس کا ایک آپ کو جسے کہہ رہے ہیں منظرنامہ، یہ ایک خلاصہ میں نے پیش کیا ہے یہ کتاب کس پر مشتمل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں احباب جماعت کی طرف جو آج ناظرین شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو کتاب کی ناشرہ ہے کتاب کو مرتب کیا محترمہ ناصر رشید صاحبہ، اگر وہ کچھ بیان کرنا چاہیں تو پھر ہم بات کا آغاز ان سے کریں۔ جی ناصر رشید صاحبہ ہیں یا نہیں ہیں؟ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ میرا خیال وہ ہے نہیں شاید۔ نہیں وہ ہیں، میں جا انمیوٹ ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، میں بول رہی ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے میری سب سے پہلے ہمت افزائی کی تھی جب میں نے ایک مضمون لکھا تھا الفضل میں، اس کے بعد اس کتاب کو بھی آپ نے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اور پھر میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گی اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ کے تعاون کیا بہت زیادہ۔ اگر واقعی مجھے ان کا یہ تعاون نہ ملتا تو کتاب لکھنی بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ مجھے تو بہت ساری چیزیں پتہ ہی اس وقت لگیں جب کہ میں نے یہ مضامین پڑھنے شروع کیے۔ چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ شعبہ اشاعت کا جو سیکٹری 3 احباب نے ذکر کیا، اور مجھے اپنی زندگی میں ان کا نہیں پتا تھا کہ یہ شعبہ اشاعت کے سیکٹری ہیں۔ مجھے اتنا اس طرح پتا تھا یہ کتابوں کے ڈھیر لگتے ہیں ہمارے گھر میں اور یہ اسٹال پہ جاتے ہیں۔ یہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ان کا کام تھا شعبہ اشاعت کے تحت۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں نصیر قمر صاحب نے اپنے مضمون میں دریا کوزے میں بند کیا ہے۔ بہرحال میں ہر
ایک جو ان کے واقفین ساتھی ہیں اور جو پریس کے ساتھی ہیں اور جنہوں نے بھی کام کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سب کی کوئی واقعہ یا کوئی سبق آموز کوئی بات کرنا چاہتی ہوں؟ آپ کام کے دوران بہرحال آپ بھی بہت مصروف رہی ہیں، ان کی گھر والی بھی اسی طرح مدد کرتی ہے کام میں؟ جی، ان کا واقعہ کی شفقت کا کوئی ایسا واقعہ جو لوگوں کے دلچسپی کا باعث ہو اور وہ کتاب کو پڑھنے کی طرف راغب کرے لوگوں کو؟ دیکھیں، میں نے جو انہوں نے اپنی چیزیں لکھی ہیں، خاص طور پہ رشید صاحب نے جو میں نے ان کے مضامین ڈالے ہیں، ایک اس میں شامل کیے ہیں کتاب میں یہ جو بچوں کی کتابیں لکھنے کا منصوبہ ہے، اس میں جو ان کا مضمون ہے، اس میں انہوں نے جس طرح بتایا ہے کہ حضور اقدس رحم اللہ نے کس طرح ٹیم کو سکھایا اور کس طرح یہ کتابوں کا ان کے ساتھ کیا، اور یہ بلا شبہ جو بچے ان ٹیم میں شامل تھے ان کے لیے تو یہ بہت بڑے فخر کا مقام ہے کہ خلیفہ وقت کی ان کو اتنی زیادہ وہ ان میں حاضر رہے۔ پھر یہ الفضل کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، الفضل میں جو مضامین انہوں نے بیان کیے ہیں وہ اگر اس میں آگے تو مطلب واقعی ہی وہ ایک تاریخی چیز ہے۔ نصیر قمر صاحب نے اپنے مضمون میں سن 1985 میں حضور اقدس نے جو تقریر جلسہ سالانہ میں فرمائی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں کس طرح میں آیا اور کس طرح مجھے سلطان نصیر ملے، اور اس کے بعد جو حضور نے ذکر کیا ہے اس کا پریس کے کاموں کا، اس سے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جب کہ کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں جس طرح کہ آج کل کے ہیں، ہاتھوں سے ہر چیز لکھی جاتی تھی، کس طرح یہ کام لکھے گئے۔ اور باقی تو جو گھروں کی باتیں ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن رشید صاحب نے اپنی بیماریوں میں بھی یہی ہے کہ جب بھی جلسہ ہوتا تھا اس سے پہلے ہسپتال میرا خیال ہے دل کا جب حملہ ہوا، ان کا آپریشن ہوا تو ان کو جانا پڑ جاتا تھا کیونکہ پاؤں میں سوزش آ جاتی تھی۔ جی اور اکثر میں اس کے بعد ملاقات ہوتی تھی تو میں حضور اقدس رحم اللہ کو کہا کرتی تھی حضور ان کا موٹی ہو گیا۔ حضور بہت ہنستے تھے کہ جلسے سے پہلے یہ نا اب فٹ ہو گئے ہیں۔ تو جلسے پہ جو ان کے کام ہوتے تھے وہ اللہ کے فضل سے کتاب میں بھی ہیں، اور جو حضور اقدس فرماتے تھے اپنی دوسرے دن کی تقریر میں، جس میں کہ وہ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی کے پاس ساتھ پریس ڈیسک کے متعلق، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ رشید صاحب نے اپنے کئی واقعات بچوں کو بتائے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں اسی پہ اکتفا کرتی ہوں، شاید کوئی اور بھی اوروں نے بھی اپنے بتانا چاہیں، بچوں میں سے شاید کوئی بتا دے۔ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ چوہدری صاحب کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی تھی جو صرف انگریزی میں کام کرتی تھی، آیا آپ کوئی ایسی اس کتاب کو یا ان کے کسی میٹیریل کو انگریزی میں بھی شائع کر رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو کتاب ہے یہ اسی طرح یہ انگریزی میں شائع ہو رہی ہے، اور بلکہ اس کی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1-2 ہفتے تک یہ جا رہی ہے پرنٹ ہونے کے لیے، اور اس کی انگریزی جو ہے اس میں زیادہ کام میری بیٹیوں نے کیا ہے، میری 3 بیٹیوں نے زیادہ کام کیا ہے، امبر ظفر، سمین رشید اور نینا قدسیہ۔ باقی بچوں نے بھی ممکنہ طور پہ سارے میرے بچے، اپنے بیٹے بیٹیاں اور میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں انہوں نے بھی میری بڑی مدد کی ہے اس کتاب میں، ٹائپنگ میں، ان چیزوں میں۔ تو اللہ کے فضل سے انگلش میں کتاب یہ انشاءاللہ تعالی چھپ جائے گی، کیونکہ میرا یہی تھا کہ یہ اردو کی کتاب تو صرف ہمارے لیے ہے، اگلی نسل کے لیے یہ اردو وہ کیسے سمجھیں گے۔ میرے اپنے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب کتاب دیکھ کے کہ کب کتاب آئے اور وہ پڑھیں۔ تو کتاب انشاءاللہ تعالی انگلش میں پوری کتاب کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے اور ریڈی ہے، پروف ریڈنگ بھی ہو گئی ہے اور چھپنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دلچسپی کے لیے کہ رجل رشید کا ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے یا کوئی اور نام رکھا ہے؟ میں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا کیونکہ میں وہ گائیڈڈ
اب گائیڈڈ پہ میں کیا لکھتی، سمجھدار کیا لکھتی، میں نے اس طرح ایسا کیا اس ٹائٹل کو کہ ایک سائڈ پہ رجل رشید لکھ دیا، دوسری سائڈ پہ انگلش میں رشید لکھ دیا تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے آج شرکت کی اور ہمیں اس کی تفصیل سے آگاہ کیا. ہم آپ کو بھی ممنون ہے کہ آپ نے ایک خادم سلسلہ کی تمام تر خدمت کو مرتب کر کے اگلی نسلوں پر ایک احسان کیا کہ ہم جان سکیں کہ بھئی ہمارے بزرگ کیسے خدمتیں کیا کرتے تھے، ان کے انداز کیا تھے. جی چوہدری ناصر صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بھائی ہیں اور آپ بھی خدمت گزار ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ لگے رہے ہیں اور اب بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے بھی ریمارک سمجھائیں گے کچھ چوہدری صاحب سے ذاتی تعلق یا جماعتی تعلق جو بھی آپ نے دیکھا اگر بیان کر سکیں. چوہدری رشید صاحب میرے سب سے بڑے بھائی تھے. جی ہم 3 بھائی ہیں اور ایک ہماری ہمشیرہ ہے جو کینیڈا میں ہے، اور دونوں بھائی یہاں تھے یو کے. صرف سروائیور جو ہے وہ میں ہی ہوں. دونوں بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں. رشید صاحب کے شروع سے پاکستان میں بھی جب تھے تو میرے ساتھ نہ صرف بڑے بھائی کا سلوک تھا بلکہ ایک دوستانہ اور باپ کے حیثیت کے طور پہ تھے. مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا ہائی اسکول میں تو ایک ٹیچر نے زبردستی ٹیوشن پڑھانے کا اسکیم چلائی اور ساری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ آپ اتنے پیسے دیں، لے کے آئیں اور اس کلاس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. میں جب گھر آیا تو میں نے ذکر کیا بھائی جان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، خود اس ٹیچر سے بات کروں گا. تو ہوا یہ کہ دوسرے دن یہ خود گئے، ٹیچر سے بات کی کہ میں تو جس نے یہ اسکیم آپ کی بتائی ہے تو اس کو آپ چھٹی دے دیں. چنانچہ وہ ٹیچر نے مجھے کلاس میں ہی یہ کہہ دیا کہ آپ کو چھٹی ہے، آپ نہ آئیں، لیکن دل میں گرج رکھا کہ میں اس کو کسی طرح نیچا دکھاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ گھر کی تربیت ایسی تھی اور کچھ میری طبیعت ایسی تھی کہ اس کا سارا کام ہمیشہ کرتا رہا اور امتحان میں بھی اچھے نمبروں میں اسکول میں حاصل کی. اور اس کے بعد اس ٹیچر کا سلوک میرے ساتھ بالکل بدل گیا اور 2 سال غالباً ٹیچر رہا وہ ہمارے اسکول میں، اور 2 سالوں میں کبھی ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں وہ چیک کر لیتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کی دماغ نہیں تھی. تو اس لحاظ سے شروع سے ہی کافی کوچنگ جس کو کہتے ہیں انگلش میں یہ میری کرتے رہے. 67 میں جب یہ یہاں تشریف لے آئے تو میں پاکستان میں ہی تھا. اس وقت تقریباً میں یونیورسٹی میں تھا. تو آتے ہی جو ہی سیٹل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے تعلیم کے لیے یو کے آئیں گے اور اس کے لیے تیاری کر لیں. چنانچہ وہ تیاری ہو گئی. والد صاحب نے بھی کافی قربانی کی اس لحاظ سے، اور میں 72 سپٹمبر میں یو کے میں آ گیا
اس وقت مسرور جو تھا یہ چھوٹا تھا میرا خیال تو 10 سال کے قریب ہوگا. 3 سال کا. I was 3. 3 years old. تو ان کے ساتھ گھر میں رہا اور دوسرے دن سارے لندن کا سسٹم جو ہے وہ سمجھایا کہ ٹرین جو ہے وہ ایسے لینی ہے, اس سے کالج جو جانا ہے تو اتنے وقت میں پہنچیں گے اور اس اسٹیشن سے واپس آپ نے گھر میں آنا ہے. تو یہ کوچنگ چلتی رہی میرے پہلے سال میں بھی. جب میں انتھک کر رہا تھا, کمپیوٹر کا ایک کورس تھا, اس میں داخلہ لیا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی سرے یونیورسٹی سے کی, تو اس میں بھی ہفتے میں 5 دن وہاں یونیورسٹی کیمپس میں, اور فرائیڈے کو چھٹی لے کے تو واپس گھر, سیٹرڈے سنڈے یہاں گھر میں گزارنے, اور اتوار کو شام کو باقاعدہ گاڑی پہ لے کے مجھے گلفرڈ چھوڑنے جایا کرتے تھے. اور معمول یہ تھا بعد میں کہ وہ ڈرائیو بھی میں خود کرتا تھا گلفرڈ تک, تاکہ ڈرائیونگ بھی سیکھنا شروع ہو جائے. تو اس لحاظ سے کافی سیکرٹس فیملی وائز بھی اور باقی جماعتی وائز بھی آپس میں شیئر ہوتے رہے, اور ہمیشہ معمول سے زیادہ توجہ کے ساتھ میری گائیڈنس کرتے رہے. یہاں تک کہ پروفیسر جس کے ساتھ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی ملے جا کے, اس کو بھی یہ کہا کہ یہ طبیعت کا یا شمیلہ ہے, لیکن کام کے تعلق میں اگر کوئی نقص نظر آئے تو مجھے بتا دیں, میں اسی اصلاح کر لوں گا. تو طبیعت جو تھی وہ کام آئی, اور کافی حد تک جو میں نے سیکھا اور کامیاب ہوتی رہی. یہاں تک کہ اسی پروفیسر نے مجھے جاب میں بھی رکھ لیا اپنی ریسرچ کے بارے میں, اور میں 2008 میں غالباً ریٹائرمنٹ لے کے تو پھر زندگی وقف کی. خدا تعالیٰ کا فضل ہے, اور خلیفہ وقت جو خلیفہ خامس تھے, خلیفہ رابع تھے, انہوں نے بھی یہ شفقت کی کہ میری زندگی وقف منظور کر فرما دی, اور یہ کہا کہ اس وقت تک آپ کام کرتے رہیں جیسے کر رہے ہیں جب تک میں آپ کو بلا کے تو باقاعدہ کام کی تخصیص نہ کروں. چنانچہ ایک دن ٹیلی فون آ گیا کہ آپ حاضر ہوں. میں 4 احباب کے ساتھ اکٹھے وہاں دفتر میں شامل ہوئے, اور حضور نے پھر ہماری ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے 4 میں, اور یہ کہا کہ آئندہ سے جو بھی گائیڈنس لینی ہو ڈائریکٹ مجھ سے لیں. تو مجھے یو کے کی جتنی بھی سینٹرل پراپرٹیز تھیں وہ ان کی تعمیر, ان کی ایکوزیشن, ان کی سیل اور مبلغین کی اکاموڈیشن کی جو ذمہ داری سونپی گئی. اور 1 سال کے بعد پھر مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن شروع ہوئی, اس کا افتتاح کیا گیا, اور مجھے اس فاؤنڈیشن کا چیئرمین حضور نے تقرر فرمایا. تو یہ ہے میری بیک گراؤنڈ, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کافی تعالیٰ نے توفیق دی, اور اس دوران حضور کے ایسے کام جو تصور میں بھی نہیں کیے جا سکتے وہ کیے, اور
جو دیکھنے والے ہیں، جو جن کے ساتھ زیادہ بے تکلفی ہے، انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ آپ نہ کام اچھا کرتے شروع میں تو اتنی رسپانسبلٹی نہ ملتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. یہ بھی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، جو جس بندوں کو چن لیا جائے خلفاء کام کے لیے چن لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خدمت کی مزید توفیق دے. چوہدری صاحب کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں پلیز تو کریں. تک میرے پاس 39 آدمی ہیں جنہوں نے آج پروگرام میں حصہ لیا ہے. سب کو میں چاہتا ہوں چاچا ایک 2 منٹ دوں، لیکن بہرحال سب کو موقع دینا ہے بولنے کا، اس لیے آپ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ میرے والد صاحب کی جگہ بھی انہوں نے لی، اور ان کی وفات کے بعد جو بھی معاملہ ہوا وہ سارا ہمیشہ مفید مشورے کے ساتھ ہوا. جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت میں قادیان میں تھا، اور صبح تہجد پڑھنے گیا مسجد مبارک میں، تو مسرور نے اس وقت ٹیلی فون پہ مجھے بتایا کہ ابو جان کی وفات ہو چکی ہے. تو میں نماز کے بعد حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا، خلیفہ خامس کی خدمت میں، اور عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باقی انتظامات بھی ٹھیک ٹھاک کر دے. تو حضور نے فرمایا کہ جائیں واپس اور جا کے میری طرف سے بھابھی جان کو یہ تعزیت کریں، اور باقی سارے انتظامات جو ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کریں. تو میں فوراً وہاں سے لاہور آیا. لاہور سے لندن کے لیے جو بھی پہلی فلائٹ ملی تو وہ پہنچ کے تو مسرور کے ساتھ ملا، اور تمام تدفین کے جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام کے تمام کام ختم ہو گئے. ٹھیک، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے. جی مسٹر سمیع اللہ کالوں صاحب، آر یو ہیئر می؟ جی السلام علیکم. یو آر دا پارٹ آف دا پریس ٹیم. ہاں جی، یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ ہاں جی بالکل. السلام علیکم، جزاک اللہ فار دس. یہ جو موقع ملا ہے، میری اردو اتنی اچھی نہیں، لیکن میں تھوڑا مکس کر کے You are free بتاتا to ہوں. speak in English. Okay, جزاک اللہ. So I was 11 years old when I met Rashid Saab for the first time during a Tarbiti class in London, which we used to hold in. So I was away from my parents for a whole week during winter, and he when I first met him, I felt the love. I felt looked after. I felt like he was family, despite being in London with so many people. You know, I felt reassured that he was there. He used to run the tuck shop there as well. But basically وہ بہت پیار ملا تھا ان سے فوراً. تو بچہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کون پیار کر رہا ہے اور کون لاپرواہ ہے. So that's how I met him. And then he commanded my respect. He was firm but loving. And you know, then I met him many years later, 20 or so years later. So then we started working together in 2001 until 2005 for about 4 years. I was just an assistant to him in his professional affairs. So the persecution, human rights, the Children's Book Committee, Jalsa Salana, and you know, these kind of activities. I think I'm just going to tell you one or two stories. I know that I haven't got long. Number one is jo unki hikmat thi. He was very wise and very diplomatic. He always had a plan how to get things done. So he was very firm as well. And then in addition, he was very humble, that he kept a very low profile, but we had meetings at the very highest levels. And Rashid Saab always paid attention to the smallest details. Sometimes I couldn't understand why, but obviously in hindsight, I understand. He would never act without
seeking Hazrat Saab's approval, and he always used to follow the exact guidance he was given. और कहते थे कि Hazrat Saab के अल्फाज में बरकतें हैं, तो he would follow them to the letter, and he was always focusing on those activities despite so many activities that needed to be done. लेकिन उनकी आंख में चमक थी, दिल उनका बहुत बड़ा था और दिल बहुत बड़ा था, और अभी तक वो मेरे दुआओं में, या मैं उनको दुआ में याद रखता हूँ अभी तक. वो उनके साथ हैं अब्दुल वहाब आदम साहिब, बशीर अहमद ओरचड साहब. तो he was a role model for me, and hopefully, you know, I'm trying to emulate that one day. His books had an effect on me that I used to read when I was a child. So whenever I was at his home, his family were always very generous and looked after me. Jazakallah. Yeah, thank you very much, Samila Sahib. Ji, Sadiq Choi Sahib, Assalamu alaikum. अपना आवाज खोलो अपनी. अनम्यूट कर लो अपने आप ਨੂੰ. चौधरी साहब आवाज खोल लें प्लीज. जी जी साउंड जी ठीक है, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, अब आ रही है जी. अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तां नूं, सुनने वालियां नूं भी अल्लाह ताला सब ते अपना खास फजल करे. ते चौधरी साहब दी मेरी मुलाकात 84 च होई सी. उदों महमूद हाल दे स्टेज ते छोटा जिहा आफिस सी, 2-3 आफिस सन ते उन्हां दे विच इन्हां दा भी एक आफिस सी. जी जी. ते मैं किसी होर काम गया होया सां ते चौधरी साहब मिल गए मैनू, ते मैनू मिल के कहंदे ने कि तुसीं मेरे नाल काम करो. ते मैं क्या चौधरी साहब काम की है? कहन लगे कि काम मैं दस देंगा ते तुसीं आ जाया करो. तो फिर मैं उन्हां दे कोल पहुंच जांदा सां ते ਉਹ फिर जो भी काम हुंदा सी कर लईदा सी. और मोस्टली मैनू काम दिंदे सन कि किसी अफसर कोल जाना है, जमात दे कोल, या जिहड़ी जगह कोई काम फसिया होया है ते मैनू घल्लदे सन ते ਉਹ अल्लाह ताला मेरी मदद कर दिंदा सी, ਉਹ काम हो जांदा सी. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਉਣਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, मैं उन्होंने दफ्तर च भी एक काम करके ते निकल आया बाहर. ते वो काम उन्होंने पूरी तरह पसंद नहीं सी साडे अमीर साहब नूं. ते अमीर साहब ने मैनू आवाज़ दी. उदों कैबन दे विच बैठ के काम करदे हुंदे सन. ते उन्होंने फरमाया कि जिहड़े तुसीं पेपर लै जा रहे हो ना, ये चूंकि सैकटरी इत्थे नहीं ते मैनू इन्हां दा खास नहीं पता. ते मैं फिर वापस रख दिते ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ. ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਸਭ ਦੀਆਂ. ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ फरमान लगे कि सादिक आप इनको छोड़ दो, सारे ही थक गए होंगे. तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜन्नत आला मुकाम दे रहा हूँ, डॉक्टर शमीम साहब ने, और नाज़िम गौरी साहब, अपने चौधरी वसीम साहब, ते करीम साहब, और चौधरी साहब और खाकसार भी है. ते ये सारियां तस्वीरां उदों मेरी जिम्मेदारी सी ते मैं वो बनवाइयां सन खुदा दे फजल नाल. ते उहदे बाद साडा आफिस उपर चला गया महमूद हाल दे विच, होर भी आफिस उपर चले गए. ते फिर नॉर्मली 2-3 दिन दे बाद चौधरी साहब दी मुलाकात हुंदी सी हजूर दे नाल.
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ R&D ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਆਫਿਸਿਸ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨਾਸਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫਲੋਗਿੰਗ ਏ ਡੈਡ ਹਾਰਸ, ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫਲੋਗਿੰਗ ਏ ਡੈਡ ਹਾਰਸ ਤੇ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਸਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਬਾਊਟ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਜ਼ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਕ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो आखिरी जोक है, मतलब आखिरी बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल काफी दोस्त ने तो टाइम जी बिल्कुल आखिरी। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ, नहीं आवाज ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕੈਮਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ 380 ਪਾਉਂਡ ਪਲੱਸ ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ 89 ਪੈਂਸ ਦਾ ਬਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟ ਖੋਲੋ। ਬੂਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਆਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਦਿਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ओके, बहुत शुक्रिया सादिक साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਅਹਸਨ ਜਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। रियाज महमूद साहब कनाडा से, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, तस्वीर नहीं आ रही, आप बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरे लिए एजाज की बात है आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। आप सीनियर जमात के इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं अपनी एक माजरत पेश करूंगा कि मेरा गला पिछले 2 साल से खराब है और वो बात शायद आसानी से आप
سیمینر میں دقت محسوس کریں. کے لیے چھوٹی سی بات ہی کر دیں, ہمارے لیے وہی کافی ہوگی کہ میں 2 چیزوں کا ذکر کروں گا مختصر ترین, کیونکہ رشید چوہدری میرے بچپن کے دوست, ساتھی, بھائی, ہم ایک ہی آبادی میں رہتے تھے, ایک ہی جماعت کے طفل تھے, اور جب سے ہمارا زندگی کا آغاز ہوا. رشید صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آج کے رسول, آج کے احمدیت, آج کے خلافت اور جان صاحب وہ مجاہد تھے جن کا میرے دوستوں ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ مقام میری نظر میں ہمیشہ رہا ہے. وہ ہم عمر ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ اتنا حیا اور حجاب رکھتے تھے کہ شاید کوئی دوسرا اتنا نہیں رکھتا تھا. ہم بڑے محبت سے رہتے, لیکن حیا اور ان کا خاندانی شرافت, اس کی ایک مثال دنیا میں بہت کم ملے گی کہ پورا خاندان, ان کے والد صاحب, ان کے 3 بھائی ہیں, رشید, حمید اور ناصر, اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل, ان کی ہمشیرہ اور ان کی والدہ. ہمارا گھروں میں آنے جانا تھا. میں گواہی دے سکتا ہوں کہ رشید چوہدری جیسا انسان جماعت احمدیہ میں بہت بڑی تعداد میں احمدی اخلاق کے ساتھ بڑے مخلص ہیں, لیکن رشید جیسا بندہ بہت کم کو خاموش تباہ اور اتنا کام کر رہا ہو آدمی میرے علم میں اور کوئی دوسرا ابھی ایسا پیش نہیں ہے, لیکن ہوں گے, بہت ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے کاموں میں ان کا بڑا تجربہ. جب وہ ہم نے آغاز کیا تو میں اور ثاقب زیروی صاحب کے پاس ہم دونوں گئے. ہم نے کہا کہ ہم حسن بیان اور سلطان القلم ہم نے خداوند جی بنائی ہے, تو ہم آپ کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ثاقب صاحب نے ہمیں رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ بچوں کے سبا میں کچھ نہ کچھ لکھا کریں. میں نے اور رشید صاحب نے آغاز کیا. میں تو 4 ماہ کے بعد یا سال بعد تھک گیا اور چھوڑ دیا, لیکن رشید چوہدری اپنی وفات تک اس سلسلے میں کام کرتے رہے, اور وہ اتنے بڑے ایک آغاز میں کیا تھے اور کس حد تک انہوں نے کام کیا خلفاء کے ساتھ مل کے, کہ وہ 32 33 35 کلمی ناموں سے لکھا کرتے تھے. اور وہ خلیفۃ المسیح ان کے صحافت کا کام سارا, ان کے جتنے کام جو یو کے میں آگر انہوں نے کیے, وہ میرے علم میں کتاب پڑھنے کے بعد اور اپنی بابی رشید صاحب کی بیگم صاحبہ ناصرہ بہن کے سنگنے سے کچھ میرے علم میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. یہ ایک واقعہ ان کا میں یونیورسٹی کا ذکر کروں گا. جب یہ لا کالج یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے اسلامیات کے, ان کو ایک شوق تھا امتحان دینے کا. میرا خیال ہے اتنے سبجیکٹ شاید کسی نے امتحان دیے ہوں. جب یہ ہر ایک امتحان نئے سبجیکٹ کا دیتے اور یونیورسٹی میں ڈگری لے کے اور وہ آ جاتے, تو میں مزاق کیا کرتا تھا کہ شاید یونیورسٹی کی کوئی ڈگری رہ نہ جائے جو آپ نے مکمل نہیں کی. تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک پروفیسر تھے علامہ علاء الدین صدیقی, بڑے معروف عالم دین میں تھے اور پروفیسر تھے, ان کو پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہاں کسی نے سوال کیا پروفیسر سے صدیقی صاحب سے کہ مرزا صاحب کے متعلق, مرزا صاحب کا سچائی اور ان کی حقیقت کے متعلق. تو رشید صاحب بڑے جوشیلے احمدی, بڑے جوشیلے خادم, انہوں نے وہاں اس کا کہا کہ میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے اپنے سمجھ کے مطابق علمی جواب وہاں دیا اس لڑکے کو احمدیت کے متعلق اور حضرت مسیح السلام کے متعلق. اس کے اوپر
پروفیسر علامہ الحسین صدیقی نے ان کی باتیں سننے کے بعد، یہ دلیلیں سننے کے بعد اسٹوڈنٹ ساروں کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں رشید صاحب کی باتوں کا آپ کو ذکر کرتا ہوں اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ رشید صاحب نے بتایا میں بھی ایک طالب علم کے اعتبار سے جانتا ہوں. میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ جو رشید صاحب نے باتیں کی ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، آپ کو میں کہوں گا کہ مرزا صاحب کی سچائی اور علمی قابلیت کے بارے میں ان کی مثال میں یوں کہوں گا کہ جیسے پنجاب میں پرانا گڑ ہوتا ہے، گڑ کھانے والا، وہ پرانے گڑ کے طور پہ ان کا استعمال کیا کریں، شفا حاصل ہوگی. اور یہ علمی طور پہ مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا. بہت سے واقعات، ٹائم کم اور گلا خراب، جیسے ایک ہے اس کتاب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میری بہن، میری بھابھی اتنی پیاری، اتنی وفادار کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تب میری آنکھوں آنسو آ جاتے. رشید کے ساتھ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا اور انتہا کر دی. یہ کتاب، ان کی کاوش، ان کی محنت، یہ پتہ چلا کہ یہ بھی چھپی رسم نکلی. بڑے بڑے قلم کار اس کتاب پر پڑھنے کے بعد ان کے قائل ہو جائیں گے کہ انہوں نے واقعی رشید کیا جیون ساتھی ثابت ہوئی. اور یہ کتاب علمی لحاظ سے جو ان کا طرز بیان اور ان کے بچوں کا اظہار بیان، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کتاب کے بارے میں دوستوں کو تحریک کروں گا یہ کتاب پڑھیں اور رشید اور ناصر رشید کی زندگی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہوگی. تو اس کے لیے اس کا استفادہ حاصل کریں. میں اس سے زیادہ مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پاس ان کی زندگی بہت کچھ ہے. میں اس کے اوپر اجازت چاہوں. بہت شکریہ آپ کا شیخ ریاض محمود صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے گلے کی خرابی کے باوجود اتنی لمبی جو ہے ان کی اوصاف بھی بیان کیے ہیں. ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں اور آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے. ناظرین کے لیے کہ کیونکہ شیخ ریاض محمود صاحب تصویر کے ساتھ نہیں آئے ورنہ لوگ ان کو پہچان جاتے. یہ 1960s کے شروع میں جب کہ ہم بچے تھے اس زمانے میں مجلس خدام الاحمدیہ کا میں جو حضرت اللہ پاشا صاحب قائد کے ساتھ جو گروہ نوجوانوں کا بہت ایکٹیو تھا، یہ اس ٹیم کا حصہ تھے جیخ ریاض محمود صاحب، اور ان کے ساتھ رشید صاحب بھی انہوں نے ایک ساتھ کام کیا ہوا ہے. اگر اجازت ہو تو دو منٹ اگر اجازت ہو. جی وہ پاشا صاحب کا ذکر کیا. ہم 3 دوست تھے، میں، چوہدری رشید اور ایک محمد رشید جو بعد میں ایڈوکیٹ ہوئے. ہم تینوں کو ایک نبی خواب تھی ہوئی جائے اور وہ پاشا صاحب ہمارے قائد تھے، انہوں نے خود بیعت کی تھی. ہم ان کے پاس گئے تھے مسجد کے لیے چندہ لینے کے لیے. انہوں نے خواب دیکھی اور اس خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اپنی حملہ بنانی تھی تو میں نے بڑی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں 3 لڑکے دکھائے جو لیٹ آئے میری حملہ کی میٹنگ میں. اور ان 3 لڑکوں کو میں نے دیکھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ دیر سے آئے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی حملہ میں شامل کرتا ہوں. مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا نائب قائد بناتا ہوں اور رشید صاحب کو میرا اور محمد رشید، ہم تینوں کو اپنی حملہ کا ممبر اکٹھے بنایا. جب سے ہم وہ یہ رشید صاحب تو 67 سے یہاں آ گئے. میں لاہور کا قائد والا پاشا صاحب کو. پھر میں ایک حلقے کا صدر رہا 25 سال. پھر میں سیکٹری ضیافت ہوا، سیکٹری فضل فاؤنڈیشن، پھر لاہور کا نائب امیر اور کئی مہینے 6 مہینے ایکٹنگ امیر کے طور پہ کام کرتا.
رشید صاحب سے میرا رابطہ رہا. رشید صاحب انگلینڈ میں وہ کارنامے سر انجام دیتے رہے جو غربا کی سرپرستی میں. رشید کا نام تاریخ حدیث میں اور خاص طور پہ انگلینڈ کی تاریخ میں بڑا اہم اور بڑا نمایاں رہے گا. بہت باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی مسعود صاحب, السلام علیکم. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے جو ہمارا پروگرام کا وقت ہوتا ہے, اور ابھی بہت سارے دوست باقی ہیں. 40 آدمی آج پروگرام میں شامل ہیں, اس لیے جو رہ گئے ہیں وہ پلیز ٹائم کا خیال کرتے ہوئے مختصر بات کریں, میری درخواست ہے. جی. Jazakallah. So I'm going to speak in English. It's easier for me. So regarding my father, obviously I had a very different relationship than most other people. I was his son. I was his oldest son. The thing that struck me about him the most was that he treated my mother as an equal. That's quite rare in those days. It's still quite rare now. So for me, learning from him, that's the first thing, and that's, I suppose, the most important thing I think I've ever learned from my father, that he treated his wife as an equal to him. No matter what work he did, no matter what Jamaat work he had, no matter what responsibilities he had, he always considered my mother to be his equal in everything, in the home, at work, wherever he had, in the Jamaat work as well. So, you know, things like Jaja stayed with us. Jaja Nasser mentioned that, you know, he stayed with us at home, but my father also had my khala stay with us for years on end. My mum also stayed with us for a long time as well. Whatever he would do for one, he would do for the other. He never saw any difference between him and my mother. They were a unit. They were a complete combined unit for as long as I ever saw them. A couple of things, other things that I learned from my father: record keeping. My father was meticulous in record keeping. I have his bank statements. I have pretty much every one of his bank statements going back 50 years. They were paper statements, they're not on computer. He stored everything. He stored everything in order. There was a place for everything on his desk or in his desk. That trait I have. You know, again, I learned that from my father. Any paper that used to come into the house, he used to think about it and store it somewhere because it may prove to be useful later on. So like I said, you know, I doubt there's many people who can turn around and say they have 50 years worth of bank statements from their parents. I have every one of them. Another thing, I suppose, was the way he used to treat me. He gave me lots of responsibility very, very early on. And he let me make my own decisions and let me make other decisions to do with the family very, very early on, way before, you know, I was mature enough to do so. But he'd always reason with me. He'd never tell me what to do. He'd always try and explain what he wanted done and why he thinks a certain thing should be done. And he would reason with me. Parents are too quick to tell their children what to do. He never told me what to do. He always tried to explain the problem and then seek my answer to it. I'll keep this short, but you mentioned at the beginning the Children's Book Committee. I was fortunate to be part of the bookshop with my father, the Children's Book Committee, the press. I worked in every role that my father did. Meetings. Children's Book Committee meetings will start at 10 o'clock on Sunday morning, regardless if there was anybody there or not. Okay, and they would finish at 11 o'clock on Sunday morning, regardless if we're in the middle of a sentence. My father had this ability. He would start at 10 o'clock, bang on time, very punctual. He was very principled in that respect. He'd start at 10 o'clock. If there's one person there, if there's no one there, if there's 5 people there, and at 11 o'clock, no matter what we were doing, he would finish the meeting and say, okay, the rest next week. That, unfortunately, is a trait that not many people have, but it's a wonderful trait to start meetings on time and end meetings on time. It meant that everybody turned up. It meant that everybody turned up because they knew it was a 1 hour meeting. But the biggest thing about my father is that he was very quiet. He just got on with his job, never sought attention, never sought to get involved in other things. He had a job to do, whatever it may be, whatever Jamaat role he had. He would just get on and do his job very, very quietly and stay in the background. That, again, is, I suppose, something that I've learned from him as well throughout my work with the Jamaat. Just do the job that you've been asked to do and follow the Nizam and follow Hazur's guidance. And that's all he ever did.
With that, I'll pass over. I'll pass on to other people. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا. جی نوید ظفر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی جزاکم اللہ خان صاحب. جی میرا تعلق تو میرے تو وہ جو رشید صاحب سسر تھے, اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے, ان کے ساتھ تو کافی یادیں ہیں. ان کے ساتھ تعلق تو میرے والد صاحب کی توسط سے تھا, شیخ لطیف احمد صاحب. میرے والد صاحب بھی وفات ہو گئی ان کی. تو پرانا یعنی کہ ایک ہی حلقے میں رہتے تھے, تو اس وقت سے خدام جب طفل تھے, خادم تھے, اس وقت سے والد صاحب کے. تو پھر جب میرا رشتہ ہوا تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ والد صاحب بڑا اچھا, مطلب وہ بہت ہی ریگارڈ کرتے تھے جو رشید صاحب کا, اور وہ بڑے محبت و شفقت سے. اور ان دنوں میں مطلب ان کو انہیں پہ مطلب تسلی بھی ہوتی تھی کہ ان کی جو فیملی ہے بڑی اچھی ہے, بیک گراؤنڈ ہے. تو بہرحال تو دوسرا ہے کہ میں جب یو کے آیا, میں نے چونکہ رشیا سے میڈیسن کیا تھا, تو اس وقت رشتہ ہو گیا جو بھی ہے, اس کے لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرمائی, اور رشتہ ہو گیا. یہ تو مولی تھی. تو دوسرا یہ ہوا کہ جب میں امتحان کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اوبیسلی شادی ہو گئی اس وقت. تو رہنے کے لیے تو وہ مجھے مطلب میرے اس پوزیشن میں نہیں تھا فائنینشلی. تو شیخ صاحب نے بڑے محبت پیار سے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نے اسائلم نہیں کرنا, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا ان کا سینٹوس کا جو ایک بیسمنٹ فلیٹ ہے, تو کہتے ہیں آپ وہ وہاں رہ لیں ادھر. اور بڑے جنرس تھے, بڑے وہ جنرس آدمی تھے, اور بڑے وہ یہ نہیں کہ دولت کی پرواہ کرنے والے, لیکن بڑے وہ کم گو اور کھلے دل کے بندے تھے. اور مجھے یاد ہے جب میرا امتحان پاس نہیں ہوا ایک دو دفعہ, تو میں تو بڑا گھبرا جاتا تھا, کیونکہ فکر ہوتی تھی کہ آگے بھی بڑھنا ہے. تو یہ وہ مجھے ہمیشہ تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی بات نہیں, جب انشاءاللہ آپ کے امتحان پاس ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ٹائم جو ہے یہ تو بالکل کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ مجھے یاد آتی ہے ان کی بات. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اب جی پی ہوں, اللہ میاں نے اسپیشلائزیشن اور ہر چیز کا موقع ملا. لیکن یہ کہ وہ شروع کا جو وہ مشکل وقت میں جو ساتھ ہے, اور ان کی جو محبت ہے, اور جو ان کی جو گائیڈنس ہے, وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, میری بیگم کو میں دیکھتا ہوں, میں اپنے سسرال میں باقیوں کو دیکھتا ہوں. تو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ وصف ہے اس فیملی کا, وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت سے محبت اور پیار کا تعلق, سو وچ از بہت ہی گریٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہی ایک میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑا ان کا جسچر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ماشاءاللہ تربیت اتنی اچھی کی ہے, اور ان کا خلافت سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط انہوں نے کیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ محبت سے ایز اے شفیق باپ تھے. کبھی انہوں نے سسر کی طرح کا رویہ میرے ساتھ نہیں رکھا, بلکہ باپوں کی طرح, اور خاموشی سے کوئی ڈانٹتے بھی نہیں تھے. کبھی ایک آدھ دفعہ ڈانٹ بھی پڑی ہے, لیکن وہ جس طرح باپ ڈانٹ دیتا ہے اسی طرح ہی وہ. لیکن یہ ہے کہ انہوں کا جو دل میں جو ہوتا تھا, جو وہ دل بڑا صاف تھا, اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی وہ کہہ دیتے تھے, لیکن کم گوئی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ وقت سے محبت کا اور قربت کا بڑا ٹائم دیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو میری ساس ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا ان کا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میری 2002 میں شادی ہوئی, اس وقت بھی چوہدری صاحب کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی. تو جو میری مدر ان لا انہوں نے بہت ان کا خیال رکھتی تھی ہر وقت, اور جہاں بھی جانا ہو کوئی ان کو ساتھ ان کی ہوتی تھی, ان کے کھانے کا خیال رکھنا, ان کی دوائیوں کا. تو دوسرا ہے کہ جو کتاب لکھی ہے تو یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے کہ میں پڑھتا ہوں اس کو بھی, میں نے پوری نہیں پڑھی, لیکن جس پیشن سے انہوں نے کام کیا ہے, تو اس سے یقیناً میں شیخ ریاض محمود صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے بڑی وفا اور محبت کے ساتھ رشید صاحب کا ذکر خیر جو ہے, ان کی نیکیوں کو وہ زندہ رکھنے کے لیے کتاب لکھی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بچے جو years to come, جو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے بچے بھی آگے انشاءاللہ یہ جو ہے نا, یہ ہمارے بزرگوں کی جو نیک جو ہے باتیں, اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ نوید ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی قمر صاحب 2 منٹ کے اندر اگر آپ کوئی بات
जमाती वाक़या बयान करना चाहते हैं ताल्लुक का तो वो बयान कर दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इंग्लिश में बात करूँगा। ठीक। So from my perspective, my father, I think what my brother said about being a quiet and unassuming man, that was spot on. But my father had like a zeal for the Jamaat and a zeal for Khilafat, which was beyond comprehension. And in terms of defending the Jamaat, I mean, everybody knows of a children's book committee and Al-Fazl International, etc. But my father used to do all the anti-Ahmadiyya ordinance responses, all the shohada, all the write-ups of all the shohada, all the letters in the Jang newspaper, Al-Watan, Daily Watan, and all of those, all the responses of the Jamaat, all the allegations of the Jamaat. And I remember as a youngster, he used to tell us that him and his friends used to go to the Julus of Khatm al-Nabut conferences in Lahore and used to do Mumi duties there and defended the mosques and the mission houses during the riots in the 50s and the 60s in Pakistan as well. And even here as well, we used to get many calls, anti-Ahmadiyya calls coming to our house. Never did I feel he felt threatened or did he feel in awe. He was very proud to give out his card, and on his card it said Rashid Ahmad Chowdhury, press secretary. I remember him going to people coming to buy our card. I could tell there were Qatar Maulvis of origins from East London, Bangladeshi. And he would be very, very proud and give out his card, Rashid Ahmad Chowdhury, press secretary of Jamaat Ahmadiyya, and not feel any awe whatsoever. So I think all the tributes and all the comments by all the people today about his character, his way of life, his unassuming character, etc., is spot on. But my father actually had a real zeal for the Jamaat, a real zeal for Khilafat, and defended in every way possible. ठीक, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन में से कोई बात करना चाहता हो, कोई किताब के हवाले से जो रशीद साहब से ताल्लुक़ के हवाले से, तो बयान कर सकता है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी तादाद में ख़वातीन प्रोग्राम में शामिल है। नहीं तो हम फिर इसको इख्तिताम की तरफ चलें। वैसे भी 1 घंटा 20 मिनट हो गए हमारे प्रोग्राम को। जी, है कोई ख़वातीन में बात करने वाला? Assalamu alaikum. अस्सलाम। So my name's Amber. I'm daughter. जी। So I've been writing the English version of the book, and I've just found it amazing to put all the history together and lots of different. Because I would hear stories, and he would tell us stories, and I would hear stories of the same thing from Chacha Nasser, same thing from my father-in-law, Sheikh Latif Saab, and then I read Uncle Riaz's stories, things about the persecution, the riots of the 1950s, and they were all telling the same story in different ways. So to put it together in a book, they never spoke about it to each other, but actually when the children read the book, I think they're going to really enjoy the fact that we've brought together so many different points of views and put them into one to tell a complete story, stories that we didn't know, and stories that now all these puzzles are put together. So inshallah, when the English is printed, I mean, he was a brilliant man. He was a brilliant dad. And I just hope that this book shows to everybody what we feel about him. Jazakallah. Thank you very much, ji. Fan Saab? Ji. Rama Saab bhi aaye ne, unhone bhi invite karo. Kede Rama Saab? Rama Saab Germany to tade dost. नहीं, पूरा की नाम है अमित रामे नहीं है रामा साहब। पता नहीं मैं तो हरबंदन क्या जरा गल करना चाहता है हम। हाँ जी, हमने पहले तो नहीं सुनाए क्योंकि मैं मरद उन्होंने इजाजत दिना वा जेड़ा के सामने तस्वीर आ रही होवे। आ रही है तस्वीर यहाँ दी इस वक्त। जी राम साहब को गल करनी है, प्लीज अनम्यूट कर लो। Hello, Assalamu alaikum. Yes, welcome. If I could say a few words,
Please. Yes. Assalamu alaikum. Thank you so much. My name is Sameen, and I just wanted to quickly mention that I am so honored to call Chowdhury Rashid Sahab my father. He was somebody who has earned much respect in this world. And the book talks a lot of his contributions to the Jamaat. And we've mentioned already, people have mentioned that he got ill and he was quite frail. And for us, when we were younger, worrying about his health was an everyday norm for us. But and he had a very strict diet. He had his medicine on time and everything. But strangely enough, it was during the days of Jalsa where I personally didn't worry about him at all. That was the only time in the year that I didn't worry about his health. And it was strange because he wasn't taking his medicines on time and he wasn't keeping warm indoors. But that was the time when he was so fresh and so alive. And so it was like he was full of life at that time, and it was a renewed sort of life. And I think that was because of the contribution that he was making to everything that he loved and working for his beloved Khalifa. So, and those contributions are things that have, alhamdulillah, they've stood the test of time, and we are still talking about him, and people still remember him to the extent that when I got married, and I got married after he passed away, my husband has a lot of respect for a man that he has never met. And he wanted to show his love or his respect in a way, even though he didn't ever meet Abu, but he wanted to do something for him because of the man that he was. And in fact, the covers of the books, both the English and the Urdu version, he's designed and he's made himself as well. And that's something that he wanted to do because of who Abu was and his the contributions that he has made, and those contributions that have made today possible. And that, of course, is down to my mother as well, whose efforts and her dedication, and I would say sheer perseverance has made this book possible. So I just wanted to say thank you to you, sir, for today's program, and for everyone who has taken the time out today and just to help keep his legacy alive. Jazakallah. Thank you to you that you are also participate in these functions. Ji Safdar Hussain Abbasi Sahab. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खान साहब, ठीक हैं, खैरियत? जी आप कुछ कहना चाहेंगे? किताब में जी आपका जिक्र बहुत है। मैंने कुछ कहना है इसलिए कि लंबा अरसा चौधरी साहब के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, काम का भी वैसे जाती भी, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ का मकाम है कि मुझे ऐसे नाचीज़ को मोहतरम चौधरी रशीद साहब जैसे जलील क़द्र वजूद और प्यारी शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला। खाकसार 1984 में जब यहाँ पे आया तो उस वक्त खलीफा अब्दुल मसीह राबे के इरशाद पर आते ही यहाँ पे चूँकि तसनीफ़ और इरशाद का काम मेरे सपुर्द हुआ, इसलिए इस ताल्लुक़ में मोहतरम चौधरी रशीद साहब के साथ एक लंबा अरसा करीबी ताल्लुक़ रहा और आपकी शख्सियत को बहुत नज़दीक से देखने और उससे मुस्तफ़ीद होने की मुझे तौफ़ीक मिली। चौधरी रशीद साहब बावजूद आला तालीमी काबिलियत के बेइंतहा दर्जा की आजिज़ी उनमें पाई जाती थी और इंकसारी पाई जाती थी, जो फी ज़माना बहुत कम लोगों में नज़र आती है। चेहरे पर एक मुतमईन और दिलावेज़ मुस्कुराहट हमेशा रखा रहती है, हर एक से नहायत पुरतफाक अंदाज से मिलते, गोया पहले से बहुत पुरानी वाक़फ़ियत उसके साथ रखते हैं। किसी बात पे नाराज़गी का इजहार करते हुए मैंने उनको नहीं देखा, हालांकि मेरा ख्याल है तकरीबन 20 साल तकरीबन ये साथ काम करने का मौका मिला है। बेइंतहा तहम्मुल, मिजाज, बर्दाश्त और पुरवकार अंदाज में बात का जवाब देते, खा उनको अच्छी लगती है ना लगती। आप शुरू से ही चूँकि इल्मी और तालीमी मैदान के शाहसवार थे और असर हाज़िर की तालीमी उसलूब के भी पूरी जानकारी चूँकि रखते थे, इसलिए इन्हीं सलाहियतों के पेश नज़र बच्चों की इल्मी और तरबियती तरक्की के लिए हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की दूरबीन निगाह ने देखा कि चौधरी साहब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुतुब तैयार करने के लिए नहायत मौजू यानी इंसान हैं, तो आपके सपुर्द उन्होंने ये फरीदा सपुर्द किया और जिसे उन्होंने खूब निभाया। मोहतरम चौधरी साहब की शख्सियत अपने महबूब आका की बराह रास्त रहनुमाई
اور دست شفقت اور دعاؤں کی تراش خراش کے ساتھ آپ کی صلاحیتوں میں غیر معمولی ابھار اور نکھار پیدا ہوا. پھر انہوں نے اپنے آقا سے وفاداری اور ساتھ میں دنیاوی اور ذاتی ہر کام پسے پشت ڈال کر بڑی تیزی سے زینہ ایثار و وفا جو ہے وہ طے کیا. سعادت کی بلندیوں کو چھوا اور آپ ان خوش قسمت اور قابل رشک فخر وجودوں میں شامل ہوئے جن پر تادم آخر خلیفہ وقت کی نظر خوشنودی اور شفقت رہی، اور اپنے محبوب امام کی محبت بھری دعاؤں سے وافر حصہ کے وارث بنتے ہوئے رجل رشید کا ٹائٹل آپ کو ملا. یہ کتاب جو ہے رجل رشید محترم چوہدری صاحب کی ذاتی حالات اور سلسلہ کے بے پایاں خدمات سے پر ایک خزانہ ہے، اور جو ہر ایک قاری کے لیے یکساں مفید اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. بچوں کی علمی اور تربیتی ترقی کے لیے ان کی تحریر فرمودہ 20 سے زیادہ کتب ہیں بچوں کی، جو یعنی میری اسی زمانے میں جب ہمارا تعلق تھا اس وقت انہوں نے تیار کی اور وہ پرنٹ بھی ہوئی. تو یہ کہ علمی خزانہ ہے اور ایک نہایت مفید اضافہ ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی. آپ کی جماعتی خدمات کا سلسلہ نہایت وسیع ہے جن کا مختصر ذکر بھی یہاں طوالت اختیار کر دے گا. ان کی ان تمام خدمات سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اور ان کے طریقے خدمت سے مستفید ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اس سوانح حیات کو لے کر پڑھا جائے. آخر میں محترم چوہدری صاحب مرحوم کی اہلیہ محترمہ ناصرہ رشید صاحبہ کو بھی، جنہوں نے شبانہ روز محنت و محبت کے ساتھ نہایت عمدہ اور پرسر انداز میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جب بھی محترم چوہدری صاحب کا ذکر آتا ہے اور ان کی یادیں ابھرتی ہیں دل سے، ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں بلند سے بلند کرتا چلا جائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ. بہت شکریہ صفدر حسین صاحب، آپ نے ایک قسم کا کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا، جس لیے میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں. جی نادرہ راما صاحب، انمیوٹ کر لو راما صاحب. You need to unmute yourself, Rama. لاؤڈ شارٹن آواز آ گئی ہن؟ آ گئی آواز؟ جی جماعتی تعلق میں جو آپ بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میں جماعتی تعلق وچ گل نہیں کراں گا، میں ایک ہور موضوع تے گل کراں گا جس تے اجے تک کسی نے بھی کوئی گل نہیں کیتی. اکثر دوستاں نے یہی گل کیتی کہ میں بھائی جان کہندا سی میرے ہمزلف سن، لیکن ہے بھائیاں تو بہتے سن، تے اکثر دوستاں نے کہا ہے کہ جی وہ بہت کم گو سن. لیکن میرا تجربہ ہے کہ وہ بہت تفصیل نال گل کرتے، لیکن جڑے انہاں نوں موضوع پسند ہوندے اس تے میرے نال بڑیاں لمبیاں گلاں ہوندیاں رہیاں نے. بڑے اچھا تعلق سی میرا، خیر بہت زیادہ گہرا تعلق سی، تے انہاں نال بڑی تفصیل نال گلاں ہوندیاں رہیاں نے. تے میں اس پہلو تے ایک چیز سناندا واں کہ میں جو پہلی دفعہ انہاں دی خدمت پیش ہویا واں، 95 یا 96 دی گل ہے. پہلی واری میں انگلینڈ گیا، 94 دی پہلی واری میں انگلینڈ گیا، تے میں انہاں دے گھر ہی ٹھہریا سی. تے اپنے بیٹھے سی کمرے تے باہر انہاں دی بیٹیاں مینوں ماموں کہندیاں نے. او مینوں کہن ماموں اندر جانا تے بڑا سوچ سمجھ کے جائیو، ابا جی نوں جڑا بندہ پسند نہ آئے انہوں لفٹ نہیں کراندے. خیر میں اندر گیا، جا کے سلام کیتا. اور سلام دے بعد منوں نہیں یاد کہ کتھوں کہڑے موضوع نکلدے آئے نے، تے اسی لمبی گفتگو کیتی. خیر میں اتوں پھر اٹھ کے باہر آیا تے سارے مینوں مبارکاں دین ڈے سن کہ ماموں ابا جی نے تانوں پاس کرتا ہے. اور ادوں دا پاس ہویا، پھر جدوں تک وہ رہے نے میرے نال اتنا پیار دا تعلق سی، اتنا لمبا تعلق سی کہ کوئی حد نہیں. جدوں میں آندے سی تے میرے کول ٹھہردے سی، میں اتنے جاندی سی انہاں کول ٹھہردا سی. بلکہ اتنے تک کہ منوں یاد ہے منوں خود جدوں اجے صحت ਹੈਗੀ سی انہاں دی تے منوں خود واپسی جدوں میں آنا ہوندا سی تے ایئرپورٹ تک چھڈ کے آندے سن. اور اے بہت گھٹ لوکاں نال انج ہویا. میرے واسطے خاص انہوں کہنا چاہیے کہ ایک فخر دا باعث سی. اس لیے میں گل لمبی نہیں کرتا کیونکہ اگے بہت کم ٹائم ہو گیا. تے بہرحال میرے واسطے وہ بہت ہی خوبصورت نمونہ تھا. اوکے جی، السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. جی دونوں میرے کولیگس انور شاکر صاحب اور عرفان صاحب، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ کوئی بات؟ منو ایک موقع دیو. جی حکم.
میں رشید صاحب نو پہلی دفعہ باجی ناصرہ دی شادی تے ویکھیا سی. اچھا کہ ساڈے پڑوسی سن دارالعلوم شرقی وچ. اچھا لیکن پھر ملاقات انہاں نال 73 چ ہوئی سی بیڈفورڈ. تے باجی ناصرہ دی میری مامی دی کلاس فیلو سن تے میرے ماموں دے دوست بن گئے سن سمی صاحب دے. ادو ہی چودھری ناصر صاحب نال بھی ملاقات ہوئی. تے بعد پھر ماموں میرے چلے گئے سی تے انہاں نال میری بھی دوستی ہو گئی سی. بڑے پیار دا تعلق سی. جدوں لندن جانا انہاں نال ملاقات ہونی, بلکہ جدوں ماموں ایتھے سن انہاں دے گھر بھی وزٹ کردے ساں, اور اکثر انہاں دے نال چودھری صاحب نال بھی اور چودھری رشید صاحب نال بھی گپ شپ لگدی سی. تے مینوں جس تک یاد ہے he was a self-made from different point of view. منوں نہیں پتا جے میری یادداشت یہ کہندی ہے کہ پولیس تو بھرتی ہون تو پہلے he was also a teacher in Pakistan. He taught in Wazirabad where I studied as well. So he told me stories about his experience with some difficult students that he dealt with in Wazirabad, because Wazirabad was the roughest city from school point of view. So he's I think that everybody what you've said, I can assure you one thing, that his interest for children teaching was great, because when I was president in Cambridge and we used to have a children competition, I used to go to Rashid Saab and get the books to give them prizes to all the children. And he was, I remember one time, it was almost 10:30 or 11 o'clock that he came with me and opened the shop, and I got all the books for the next day that we were holding. So from his point of view, there was nothing more important than the children's education. السلام علیکم جی. وزیر آباد میں, سوری میں نے یہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں, ان کا پہلا جو تھا اسکول کا ٹیچنگ کی تھی وہ گلبرگ ہائی اسکول میں تھی, اور گلبرگ ہائی اسکول میں 3 سال انہوں نے پڑھایا تھا. اس کے بعد وہ پولیس اکیڈمی میں چلے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی نا یہاں پہ وہ میں آپ کو باجی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے وزیر آباد گلبرگ ہائی اسکول سے پہلے پڑھایا تھا. شاید پھر مجھے نہیں پتا اس بات کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ. اچھا, گلبرگ ہائی اسکول میں کس سن میں پڑھایا انہوں نے؟ اب اس وقت تو میرے سامنے سن نہیں ہے, لیکن 59 تھا شاید, 59 تھا اس میں جو لکھا ہوا سامنے. میں آپ کتاب دیکھوں تو پھر بتا دوں. اور چلے باہر پروگرام میں مکالمے کی گنجائش نہیں, جو بھی ٹھیک ہے بعد میں بات کر لیں گے. جی برادر انور شاکر عرفان صاحب. جی عرفان صاحب, آپ نے وہ جب ایک تصویر دکھائے جا رہی تھی انڈیا کی مسجد کی دادا کی بنی ہوئی, اس میں آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو پتا ہے, میں نے بولنے کی کوشش کی تھی لیکن پتہ نہیں میرے مائک کو کیا ہوا تھا. اگر میں تھوڑی سی اس کی بات بتا دوں, بے شک آپ کا یہ لمبا ہو رہا ہے پروگرام. وہ پھمبیاں کا علاقہ تھا جہاں جو ان کا اپنا گاؤں تھا, اور اس میں یہ تھا کہ وہاں سے انوراگ سود جو ایک جرنلسٹ آئے تھے حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملنے کے لیے رشید صاحب کے توسط سے. اور انہوں نے جب ان کو پتہ لگا کہ رشید صاحب ہوشیارپور سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھمبیاں چونکہ بالکل ہوشیارپور کے ساتھ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, ہم آپ کو پھمبیاں لے کے جائیں گے. بہرحال 2004 میں ہم لوگ گئے, ہمارے ساتھ ہمارے 2 بچے بھی تھے, قمر بھی تھا اور سمین بھی تھی, اور میرا بھانجا مجید بھی تھا قادیان سے. جو ہمارا استقبال ہوا نا وہاں پھمبیاں میں, وہاں کے نمبردار نے اور لوگوں نے جو استقبال کیا, یہ جتنے ہار پہنے ہوئے ہیں یہ اس جگہ پہ پہنے ہوئے ہیں. اور پھر وہاں پہ مطلب, اور وہ اس وقت جو رشید صاحب کی خوشی تھی دیکھنے والی تھی کہ کس طرح وہ پورے گاؤں میں پھرے ہیں. بچے کہتے تھے کہ ابو کے پاؤں میں سپرنگ لگ گئے ہیں, اس طرح یہ پھر رہے ہیں اپنے گاؤں میں. تو یہ اس جگہ کی تصویر تھی جس میں ہندو, سکھ اور رشید صاحب بھی تھے اور ہم لوگ بھی تھے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. انور شاکر صاحب.
جزاک اللہ عرفان صاحب، بہت شکریہ. میں اس وقت سامعی ہوں، میں ان سے متعارف نہیں ہوں، اس لیے سامعی ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا. بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بڑے ہر پروگرام کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں اور بعد میں میری اصلاح بھی کرتے ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی، اس لیے میں آپ کو آخر میں موقع بھی دیتا ہوں کہ آپ کو بات بیان کرنی ہے تو آپ بیان کر دیں. جزاک اللہ. جزاک تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو رجل رشید کے حوالے سے تھا. رجل رشید سے ہی ہم نے حوالہ شروع کیا اور یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اس کے حرف آخر میں چوہدری صاحب کی ایک ایسی نیکی کا ذکر ہے، ایک ایسی خوبی کا ذکر ہے جو جماعت میں کام کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور ان کو یاد دہانی کرواتی ہے اس نیکی کی، اس امپورٹنٹ چیز کی کہ انہیں بھی اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنی چاہیے. اس کتاب کے حرف آخر میں لکھا ہے کہ رشید صاحب انتہائی کم گو اور بات چھپانے کے ماہر تھے. اپنی زندگی میں بھی مجھے بہت کم باتیں بتاتے تھے. یہ ان کی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی مجھے بہت کم باتیں بتاتے تھے. کتاب میں شامل وہ تمام کام اور سرگرمیاں جو میں نے کسی جماعتی کارکن کی مدد کے بغیر لکھی ہیں، وہ تمام ان خاموش اور پوشیدہ فائلوں سے برآمد ہوئی ہیں جو میں نے ان کے بعد کتاب تحریر کرنے کے دوران ایک ایک فائل کے ایک ایک ورق کو کھوج کر نکالی ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم اسی ان کی نصیحت پر ختم کرتے ہیں کہ بھئی جو بھی لوگ جماعت کا کام کر رہے ہیں، جماعت کی جو بھی بات ان کے علم میں آتی ہے وہ ایک جماعتی امانت ہے اور ان کو اسی طرح سنبھال کے رکھنا چاہیے جس طرح کہ چوہدری رشید صاحب نے رکھا. اور یہ ہمیں سبق دے کر ہمارا وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو خوشیاں نصیب کرے اور ان کی تمام دعائیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی قبول کرے. آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے انتہائی صبر کے ساتھ آج کے پروگرام میں حصہ لیا. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ایک نئے بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. مجھے بھی، محمود خان کو بھی اور انور شاکر طرف سے سب کا شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.